ہے اللہ کے دوستوں، اب ان کا حال وہی ہوا. کیا ہوا؟ یہ عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ولی نے کہا وہی ہوا. میری قابلیت، میری لیاقت دیکھ کر وقت کے حاکم نے مجھے ایک علاقے کا حاکم بنا کے بھیجا، وہاں کا حاکم بنا کے بھیجا. جب حاکم بن کے گیا، دولت اطراف سے ٹوٹ پڑنے لگی، یہاں تک کہ دولت مجھے اتنی گھیر لی کہ میں دنیا میں پھنس گیا، آخرت کے لیے ٹائم نہیں ملا. یعنی دنیا میں رہ گیا، آخرت نہیں بنا سکا. ہو گیا اندر. انہوں زیادہ نہیں کرے تھے، تھوڑی کرے تو دنیا میں لیا کہ عالم خانہ سے بیٹھ رہے. اب حضور غوث پاک نہیں کر رہے ہیں، اب حضور غوث پاک کی جو شان بتائی بھی وہ دیکھنا باقی ہے. بولے یہ واقعہ سناتے ہو اور آگے چل کے وہی شان ہوئی. اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اصل عنوان مجھے یہی بنانا تھا. اب اس کے آگے بھی کچھ بولیں گے نا انشاءاللہ، ٹائم ہو جاتا ہوتے چل جاؤ. اب اضافہ ہوا، علم میں زیادتی ہوئی، خلق کے انوار چمک اٹھے، جو نور تھا اور بڑھ گیا. اس طرح ہر ولی کے مقامات بڑھ گئے. اور ایک بزرگ ارشاد فرماتے، الشیخ مکارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت غوث پاک رضی اللہ عنہ اعلان کر رہے تھے، پورا عالم میرے نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دیا. سارے ولی جو کر رہے تھے سب میں آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہا تھا. اللہ نے پورا منظر مجھے دکھایا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی دربار میں اللہ کی بارگاہ سے عطائیں ہو رہی تھی. وہ سارا منظر میں دیکھنے لگا. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اعلان کر رہے تھے، مقرب فرشتے دربار رسالت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قطبیت کا جھنڈا لا کر آپ کے آگے جھنڈے قطبیت گاڑ رہے تھے. قطبیت کے جھنڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے قیامت تک سرداری آپ کی رہے گی. سیادت کا جھنڈا گاڑ رہے تھے آپ کے سامنے اور غوثیت کا لباس آپ کو پہنایا جا رہا تھا. فرشتوں کی جانب سے، اللہ کی دربار سے، پیارے نبی سے ہو کے فرشتے یہاں حبیب پاک کی اجازت، حبیب پاک سے حکم پا کر ادھر لے کر آئے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار میں اور آپ کو غوثیت کبریٰ کا لباس پہنایا گیا. اور اس میں تصرفات عامہ کی جڑ بوٹیاں، بیل بوٹے اس میں منعقد تھے. کہتے تصرفات عامہ کے بیل بوٹے. تصرفات عامہ کس کو کہتے ہیں؟ میں عام لفظوں میں بولوں. تصرف بولے تو کام بنانے کو بولتے ہیں. عام کا کیا خاص ہوتا ہے کام. خاص بولے تو کیا مطلب کسی کو ولایت دینے کی طاقت ہے، چھیننے کی طاقت نہیں ہے، اس کو بولتے خاص تصرف. عام نہیں تھا. اگر دینے کی بھی طاقت دے دیا، چھیننے کی بھی دے دیا تو عام تصرف. سمجھے نا؟ یعنی تصرفات عامہ کا خلق بیل بوٹے اس غوثیت کبریٰ کے خلق پر تھے، لباس میں تھے. فرشتے جو اللہ کی دربار سے ہو کے حبیب پاک کی بارگاہ سے ہو کے لا رہے تھے تو اس پر تو مطلب غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اس وقت سارے جہاں پر تصرفات دے دیا گیا. مطلب کسی کو ولایت دینا ہے یا کسی کی ولایت چھیننا ہے سب آپ کے اختیار میں ہے. بلکہ دنیا کے معاملات، کسی کی حکومت کو پلٹ دینا ہے، کسی کو تخت پہ بٹھانا ہے، یہ سارے تصرفات. بلکہ سارے جہاں میں ہر وقت 70 ابدال رہتے، ایک ایک علاقہ ولیوں کو بٹا ہوا ہے. ہر ولی جب کسی پیچیدہ معاملے میں پڑ جاتے ہیں تو اس وقت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار میں جا کر اشارہ پا کر ان کے اشارے کے مطابق عمل کیا کرتے. باطنی طور پر یہ باتوں جو مختلف کتابوں میں پھیلی اس کا محاصر میں کم لفظوں میں بتا دینا چاہتا تھا. معزز سامعین کرام، تصرفات عامہ کا خلق پہنایا گیا تو معزز سامعین کرام اس وقت سارے ولی اپنی اپنی گردنوں کو خم کیے ہوئے تھے. سارے ولی آپ کی عظمتوں کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے. تو اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت آپ قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ کہہ رہے تھے، صرف یہ سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہوا. اللہ کی طرف سے بڑے بڑے مراتب آپ پہ ظاہر کیے گئے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تصرفات عطا فرمائے. اب میں معزز سامعین کرام یہ بات بولوں، آپ کو دینے کی بھی طاقت دی گئی، چھیننے کی بھی. مگر ایک بات ہے، آپ میں دو طاقتیں ضرور تھی مگر دینے کی طاقت کا استعمال کیا زندگی بھر، چھیننے کا نہیں. اگر کسی کا چھینے بھی ہیں بہت کم ہوا ہے، چھینے بھی ہیں تو بعد میں عطا بھی کر دی ہے واپس. ایسے بھی واقعات آئے ہیں. اب میں آپ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ باتیں کوئی اوپر سے چلے. ایک واقعہ دل میں رہ جاتا ہوں، میں ایک سنا کے بات کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میدان غوث اعظم زندہ باد، میدان غوث اعظم زندہ باد، ختم غوث اعظم زندہ باد، میدان جنید بغدادی زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ بڑی شان رکھتے تھے، بڑے تصرفات تو ہر ایسے تھے، یہ ولایت دینا لینا، ہٹ کے دنیا میں مصیبتوں کو ٹالنا، یہ کرنا، آفتیں دور کرنا، یہ سب آپ کو حاصل تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک سیٹ صاحب تھے آپ کے زمانے میں، ہمیشہ غوث پاک کی عظمتوں میں شک شبہ کرتے تھے، کیا لوگ اولیاء کے سردار بنے، سلطان الاولیاء بنے، اے شبہ یہ تعریفاں کر رہے ہیں، ہم کیسے وہ ویسے، ہم کو نماز نہ پڑھے، انہوں پڑھے تو ہم نہیں پڑھ رہے، کیا ہم جیسا پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ بھی برابر بول رہے ہیں۔ ارے نہیں، ہم دل کا کیا معاملہ ہے، ان کا دل کہاں سے لا کرتے قرآن کے خلق وہ روحانی، میں کیا بولوں، ہر دل برابر نہیں ہوتا، ہر وہ برابر نہیں ہوتی، وہ معاملہ الگ ہے۔ ارے وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے جلوے خلق میں رہتے ہیں، یہ بڑے شان والے نظر آتے ہیں۔ میں معافی چاہوں اولے نماز ہونے کے بعد معافی چاہیے حضرت، میں اب تک جو قصور کرا معاف کر دیے حضرت، بڑے جام میں نے معاف کر دیا۔ اب ان کو تجارت کی لانا تھا، پہلے کے لوگ قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، پہلے جہازوں کا ریلوں کا دور نہیں تھا، قافلوں گھوڑوں اونٹوں پہ پہلے جاتے تھے، لوگ لٹیرے بہت ہوتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، ہمت کو کئی لوگ مل کے جاتے تھے۔ بہرحال ایک قفل بنانے والے کو لائے، ایک چابی بنائے، کھولے، ضرورت کا سامان لے کے چلے، جاتے 16 دن کے فاصلے پر پہنچے، 16 دن تک کرنے کے، تو وہ جنگل نظر آیا جس جنگل میں غوث پاک نے سکنڈوں میں پہنچا دیا۔ یہ دیکھ کے بولے ارے یہ وہ جنگل ہے غوث پاک نے مجھے سکنڈوں میں پہنچا دیا تھا، اور ہم 16 دن جو طے کر کے آئے یہاں پہ غوث پاک نے ایک سکنڈ میں پہنچا دیا۔ تو کہہ رہے معاملہ بڑا نازک ہے، میں کچھ اور سمجھاتا، غوث پاک کچھ اور شان والے ہیں۔ اب تو دل میں ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ کا غلام بن کے رہ جاؤں۔ اس کے بعد ساتھیوں سے بولے یار چلو یہاں پہ تالاب بھی اچھا کھائیں گے پیئیں گے، میرے کو غوث پاک نے ایسا پہنچا تھا، بلکہ پرشنسا سنا، واپس آ کے بولتے سردار میں آپ کو نہیں سمجھا تھا، آپ کا مقام انتہائی، ہمیشہ اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے، بولے ہمیشہ کے غلام بن کر زندگی گزارنے والے۔ تو غوث پاک کا یہ مقام وہاں دیکھے تو ابھی رومال لٹک بھی رہا تھا، وہاں دیکھے پکا اچھا یقین ہو گیا، محتسام کا بس میرے وعدے کے مطابق بات ختم کراؤں، لیکن اولیاء کے سب چاہنے والے بات کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے رہے ایسا کیسا ہوتا، سکنڈوں میں کیسا بول جاتے، قرآن کی ایک آیت کا خالی تھوڑا حصہ بول کے بس کر دیتے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے بلقیس رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دیا، مگر ابھی اتنا وقت نہیں تھا، یعنی اور اتنا لمبا وقت تھا کہ اگر اتنی دیر میں انتظار کرتے تو بلقیس رضی اللہ عنہ اندر آ جاتے تھے، آنے سے پہلے تسلیم آئے، کہا نہیں اور جلدی چاہیے، تو کہا اٹھنے سے پہلے بس اس سے بڑھ کے طاقت نہیں ہے دل میں، کئی جن بیٹھے تھے اس سے بڑھ کر طاقت کسی میں نہیں ہے کہ فوری تخت کو موجود کرے۔ تو اتنے میں ایک ولی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جن نہیں تھے، فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے مگر اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں طاقت کو۔ اس کے بعد کہا، تفسیر میں لکھا ہے ذرا یمن کی طرف نظر تو اٹھائیے، اپنے نظر یمن کی طرف اٹھائے سلیمان علیہ السلام، تو کچھ نہ تھا، یمن سے نظر پلٹا تو تخت موجود تھا۔ تخت میں تفسیر میں لکھا 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا ہے، ایسے وزنی تخت کو میلوں سینکڑوں میل دور سے لا رہے ہیں، پلک جھپکنے میں لا رہے ہیں، ادھر کہاں دیکھیے پلٹنے تک تخت موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا بھی ذکر فرمایا قال ھذا من فضل ربی، سلیمان نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ میرا امتحان کرے، دیکھیں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے آزمائش کے لیے کیا مطلب، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے غلام یہ شان رکھتے ہیں، مجھے کیا کہنا۔ تو میں صرف اس لیے سنا معلوم، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل دور کے بدنی تخت کو